بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف تاریکی کا سایہ تھا۔ ایسے میں ایک عظیم الشان محل کے اندر اپنی رہائش گاہ میں وقت کے سلطان اپنے بستر پر دراز کروٹیں بدل رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھے، لیکن ان کے چہرے کی سلوٹیں اور پسینے سے بھیگا ہوا وجود ثابت کر رہا تھا کہ وہ کسی عجیب خواب کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان خواب میں دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک عظیم الشان محل کے اندر ایک خواب گاہ کے دروازے کے سامنے موجود ہیں۔ ایک خواب گاہ جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اس میں سے روشنی کی کرنیں باہر نکل رہی تھیں۔ سلطان ایک مسحور کن سی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ خواب گاہ کے پردے ہوا سے ہل رہے تھے اور جیسے ہی سلطان نے نیم بند دروازے کو دھکیلا، پورا کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا۔ گویا یہ منظر دیکھنا آسان نہ تھا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر سلطان نے خوابگاہ کے اندر قدم رکھ دیا۔ خوابگاہ کے اندر مسحری پر ایک خوبصورت جوان سال شہزادی بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر موت کے شکنجے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی زردی اور کمزور وجود یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ چند دن کی مہمان ہے۔ سلطان نے اس لڑکی کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جو لڑکی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس نے اپنی ویران نظریں اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا اور مدد کے لیے پکارا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سلطان اپنے خواب سے جاگ گئے۔ سلطان کی خوابگاہ میں مکمل خاموشی تھی اور رات پرسکون تھی۔ طوفان تھے تو صرف سلطان کے دماغ میں، لیکن آخر یہ سلطان کون تھے اور انہوں نے ایسا خواب کیوں دیکھا؟ خواب میں دکھائی جانے والی وہ لڑکی کون تھی جس کی موت اس کے چہرے پر دستکیں دے رہی تھی؟ یہ اپنے وقت کے مشہور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی ذہانت اور بہادری کے قصے تاریخ کی کتاب میں بڑے پڑے ہیں اور جن کی عقل مندی کا سکہ پوری دنیا میں چلتا ہے۔ کفار بھی جن کی ذہانت اور بہادری کے سامنے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے آدھی دنیا فتح کر کے اسلام کا راج قائم کیا۔ لیکن آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ایسی لڑکی کیوں آئی؟ سلطان گہری فکر اور پریشانی کا شکار تھے کہ انہیں خواب میں دکھائی جانے والی اس انجان لڑکی کا سلطان سے کیا تعلق ہے، کیونکہ وہ ایک برگزیدہ شخصیت تھے اور وہ اس بات پر حیران تھے کہ ان کے خواب بلا مقصد اور بلا وجہ نہیں آتے۔ وہ عبادت کر کے سویا کرتے تھے۔ ان کے خوابوں کا ایک خاص اشارہ ہوتا تھا۔ اس خواب میں انہیں کس جانب اشارہ کیا گیا تھا؟ آخر وہ لڑکی کون تھی اور اسے کس طرح کی مدد کی ضرورت تھی؟ کیا واقعی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد کی طلبگار تھی؟ یہ جان کر سلطان بے چین ہو گئے، کیونکہ وہ ایک درد مند دل رکھنے والے بادشاہ تھے اور ان کی رعایا میں جب تک ہر کوئی سکون کی نیند نہ سو جاتا، بادشاہ کو اپنے بستر پر نیند نہیں آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مدد کی طالب لڑکی کا جان کر سلطان تمام رات بے چینی کا شکار رہے۔ یہ بات سچ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی رعایا پر رحم کرنا پسند تھا، لیکن فطرتاً وہ ایک جنگجو انسان تھے جو پوری دنیا پر مسلمانوں کا راج دیکھنا چاہتے تھے۔ اگلی صبح کا قصہ تھا جب کہ سلطان اپنے دربار میں موجود تھا، جب اسے اپنے ایک خاص مصاحب کے ذریعے ملک شام میں بغاوت کی اطلاع ملی۔ سلطان ایک اعلیٰ کردار کا حامل فوجی سپہ سالار بھی تھا۔ اس نے فوراً سے فوجوں کو حکم دیا کہ تیاری کرو، جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ تمام ملک میں افراتفری سی پھیل گئی۔ جیسی فوجیں تیار ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تیاری کے ساتھ ملک شام پر حملہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حملہ کرنے کی حکمت عملی بہترین تھی۔ وہ ہمیشہ پانی کے ساتھ قیام کرتے، جس کی وجہ سے ان کی فوجیں تر و تازہ رہتی۔ ان کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ذرا سے وقت میں انہوں نے ملک شام کو فتح کر لیا اور اسے بھی سلطنت ایوبیہ میں شامل کر لیا۔ اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطمینان میسر آ جاتا، لیکن شام ملک میں قیام کے دوران سلطان کو عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ ایک رات نیند میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر سے وہی خوبصورت اور جوان سالہ شہزادی نظر آئی، جو کہ نیم جان نیم مرگ تھی۔ یوں لگتا تھا کہ بس موت کے قریب پہنچنے ہی والی ہے۔ سلطان گھبرا کر جاگ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے خواب بلا وجہ نہیں آتے اور اس خواب کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ سلطان کو کرید لگ گئی کہ آخر وہ جوان سالہ شہزادی کون تھی اور خواب میں انہوں نے اس کو اس قدر بدحال صورت کیوں دیکھا تھا۔ سلطان نے ابھی اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا کہ اسی دوران ایک شخص نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان نے اطلاع دینے والے سے پوچھا کہ کون سا شخص ہے جو ان سے ملنا چاہتا ہے۔ اطلاع دینے والے نے کہا کہ آنے والا شخص ملک اسقلان کا ایک باشندہ ہے جو شدید پریشانی کا شکار لگتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے ملک اسقلان کے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ آپ سے مدد کا خواستگار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ سنا کہ کوئی شخص ان کی مدد کا خواہاں ہے تو اپنی حفاظت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس شخص کو اپنے دربار خاص میں بلا بھیجا۔
جب یہ شخص اندر آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ اس شخص نے گلوگیر آواز میں کہا کہ حضور، مدد کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ میرے بادشاہ کو ہے، وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم نے آپ کے متعلق سن رکھا تھا کہ آپ خداداد، ذہانت اور طاقت کے مالک ہیں، بڑے بڑے مسئلے آپ کے سامنے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت اور ذات میں ایک ایسی ہنرمندی چھپی ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر فکر اور پریشانی کی گہری لہر پھیل گئی۔ وہ جان گئے کہ ملک اسکلان کا بادشاہ کسی شدید پریشانی کا شکار لگتا ہے۔ آنے والے شخص نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ملک اسکلان کے بادشاہ کا دعوت نامہ دیا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی ملک اسکلان میں رہائش کے لیے بلایا گیا تھا۔ بادشاہ نے یہ دعوت نامہ قبول کر لیا اور اپنی فوجوں کو ملک اسکلان کی طرف تیاری کرنے کا حکم دیا، چونکہ ملک شام تو پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ سلطان نے اس کا انتظام و انصرام اپنے قابل بھروسہ بندوں کے حوالے کیا اور خود ملک اسکلان کی طرف نکل پڑے۔ سلطان اپنے وزیر کے ہمراہ جیسے ملک اسکلان کے بادشاہ کے محل میں پہنچے، بادشاہ اور اس کے وزرائے خاص سلطان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ بادشاہ پریشان حال لگتا تھا۔ ملک اسکلان کے باشندوں نے اور بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوب آؤ بھگت کی اور انہیں بہترین رہائش مہیا کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو محل میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہو رہی تھی، ایسے جیسے کسی خاص چیز کی آہٹیں بادشاہ اور اس کے اہل خانہ کو بے چین کیے ہوئے تھیں۔ بادشاہ کا چہرہ متورم رہتا تھا، یوں جیسے وہ اندر ہی اندر گل رہا ہے اور روتا رہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آخرکار اس مسئلے کا حل جاننا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ سلطان خود سے کوئی قدم اٹھاتے، بادشاہ نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ ایک رات جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سوچوں میں گم اپنی رہائش گاہ میں موجود تھے تو بادشاہ نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ بادشاہت کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ ایک بادشاہ خود چل کر کسی دوسرے بادشاہ کے کمرے تک نہیں جاتا۔ اس کام کے لیے انہوں نے وزیر اور خاص افراد منتخب کر کے رکھے ہوتے ہیں، لیکن جب سلطان نے دیکھا کہ بادشاہ خود چل کر ان کی رہائش گاہ تک آیا ہے تو سلطان سمجھ گئے کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ آخرکار سلطان نے بادشاہ سے پوچھ ہی لیا کہ محل میں ہلچل کی کیا وجہ ہے، جس پر بادشاہ نے غمناک آواز میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ ان کی جوان سالہ شہزادی پچھلے 1 برس سے مسلسل بیمار ہے۔ بادشاہ نے بتایا کہ انہوں نے کوئی دنیا کا طبیب یا علاج نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ طریقہ علاج بھی استعمال کر چھوڑا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، لیکن شہزادی کی حالت سنبھلنے کی بجائے روز بروز گرتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ شہزادی کا جتنا علاج ہوتا تھا اس کی حالت اتنی بگڑتی جاتی تھی۔ علاج بجائے فائدہ دینے کے شہزادی کو مزید نقصان دے رہا تھا۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے اس حال سے شدید پریشان تھا۔ سلطنت کے طبیبوں نے تو کبکہ بادشاہ کو جواب دے دیا تھا، ان کی شہزادی اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن بادشاہ کو امید باقی تھی۔ اس نے پوری دنیا سے عقل مند طبیب بھی منگوا کر دیکھ لیے تھے، لیکن شہزادی کی حالت زار سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ یکا بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا، حضرت، میں نے آپ کی شہرت سن رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر آپ کو کسی لالچ میں بلایا ہے۔ میں یہاں آپ کے کسی طبیب کو نہیں منگوانا چاہتا، نہ ہی میں آپ سے کسی اور طرح کی مدد کا خواستگار ہوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح خدا نے آپ کو بہترین عقل اور ذہانت عطا کی ہے، علم طبیبی کی بھی سوجھ بوجھ ہے، تو آپ میری بیٹی سے ملاقات کیجیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس کا مرض سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کے علاج سے میری بیٹی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو انہیں اپنے رات کو خواب میں دکھائی جانے والی شہزادی یاد آ گئی، جس کے چہرے کی پلاہٹ سلطان کو دن میں بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ سلطان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بادشاہ کی درخواست کو قبول کر لیا اور کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کی رہائش گاہ تک لے جائیے۔ بادشاہ کی تو دلی مراد بھر آئی۔ اس نے فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا اور محل کے اندرونی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی اکلوتی بیٹی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ شہزادی کے کمرے کے باہر رات کے اس پہر بھی ہلچل تھی۔ 2 طبیب اس کے سرہانے موجود تھے جو بار بار اس کی نبض چیک کرتے تھے۔ دونوں طبیبوں کے چہروں پر شدید مایوسی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رہائش گاہ میں داخل ہوتے ساتھ شہزادی کا چہرہ دیکھا۔ یہ وہی شہزادی تھی جسے رات میں سلطان نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ سلطان چونک گئے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ شہزادی ان کو خواب میں کیوں دکھائی گئی، کیا واقعی وہ اس کا علاج کر سکتے تھے؟
لیکن وہ تو ایک سپہ سالار تھے، کوئی طبیب نہیں۔ اس بات کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اگلے چند لمحوں میں ملنے والا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر غور سے شہزادی کا چہرہ دیکھا۔ وہ موت سے بس چند قدموں کی دوری پر تھی۔ آہٹ سن کر شہزادی نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور اپنے باپ کے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک گئی۔ بادشاہ نے شہزادی کو اطمینان دلایا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی شہرت سارے زمانے میں مشہور ہے، اور وہ یہاں پر شہزادی کے علاج کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ خوش تھے کہ اب اس کی بیٹی موت کے منہ سے واپس آ جائے گی۔ اگر اللہ نے چاہا تو سلطان کے علاج سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سلطان نے طبیبوں سے چند سوالات کیے، اندازہ کر لیا کہ طبیب شہزادی کی جس بیماری کا علاج کر رہے ہیں، شہزادی کی اصل بیماری وہ نہیں، کوئی اور تھی۔ سلطان ایک جہاں دیدہ انسان تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کو بھلا اس بات سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس نے طبیبوں کو کمرے سے رخصت کر دیا اور خود بھی شہزادی کو پیار بڑی نظروں سے دیکھتا کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے سلطان پر پورا بھروسہ تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے دل کی بات مان کر شہزادی کے علاج کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سلطان شہزادی کے پاس بیٹھے اور اس کی نبض کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سلطان نے شہزادی کی ظاہری حالات کو دیکھتے ہی یہ جانچ لیا تھا کہ اس کے جسم کے کسی اعضاء میں کوئی مسئلہ نہیں سوائے اس کے دل کے۔ وہ کسی گہرے غم کی لپیٹ میں ہے، ایک ایسا غم جس نے شہزادی کے دل و دماغ سے جینے کی امنگ کو ختم کر دیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر گل رہی ہے، یوں جیسے موت نے اسے زندگی سے زیادہ متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز نے حیران کر دیا کہ اس جوان عمری میں، جبکہ اس شہزادی کا باپ ایک پوری سلطنت کا بادشاہ ہے، اس شہزادی کو ایسا کون سا روگ ہے کہ یہ زندہ رہنے کی بجائے مر جانا چاہتی ہے، اور اس کا دل جینے کی امنگوں کو بلا چکا ہے۔ سلطان نے شہزادی سے اس کے بچپن کے قصے دریافت کرنا شروع کیے۔ وہ شہزادی کو خود سے مانوس کرنا چاہتے تھے، گویا کہ شہزادی کچھ بولنے کے لائق تو نہیں تھی، لیکن سلطان کے چہرے کی نرمی دیکھ کر وہ سلطان کو اپنے اندر کی باتیں بتانے لگی۔ سلطان اس سے اس کی سہیلیوں، سکھیوں، رازدانوں اور والدین کے متعلق پوچھنے لگے۔ شہزادی ہر کسی کے بارے میں سرسری جواب دیتی رہی، جسے اسے ان سب کے بارے میں بات کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یکایک شہزادی نے شادی اور شادی کے متعلق اپنے خیالات پر خاموشی اختیار کر لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ شہزادی کی نبض کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ سلطان نے جب شہزادی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں اسے ایک دلگیر تاثر نظر آیا۔ سلطان سمجھ گیا کہ شہزادی کے دل میں کوئی گہری بات پوشیدہ ہے جو اس کے اندر پھانس کی طرح چبھ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی ذہانت سے شہزادی سے کچھ سوالات کیے، اور شہزادی نے اپنا دل کھول کر سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ جو کچھ شہزادی نے سلطان کو بتایا اس نے سلطان کے ہاس مختل کر دیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شکل سے ہمدرد دکھنے والا یہ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے، ایک ایسا ظلم جس نے اس کی پیاری اولاد کو بستر سے لگا دیا تھا، اور وہ جینے کی بجائے مر جانا زیادہ پسند کر رہی تھی۔ اکھڑتی سانسوں کے بیچ میں شہزادی نے جو کہانی سلطان کو سنائی وہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ قبل جب یہ جوان سالہ اور خوبصورت شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں پھول چن رہی تھی، وہ اپنی سہیلیوں سے بچھڑ گئی، جنگل میں کہیں آگے نکل گئی۔ حالانکہ وہ ایک شہزادی تھی، لیکن شومئی قسمت کہ اس روز اس کی حفاظت کے لیے کوئی سپاہی اس تک نہ پہنچ سکا، اور شہزادی جنگل میں راستہ بھٹک گئی۔ جب رات کے اندھیرے پھیلنے لگے تو شہزادی کو اپنے گھر کی یاد ستائی، اور یہ فکر بھی کہ کہیں جنگل میں پھرنے والا کوئی آزاد جانور اس کا شکار نہ کر لے۔ اگرچہ شہزادی کو تیر کمان چلانے کا ہنر آتا تھا، مگر رات کے پھیلتے سائے اور تنہائی کا خوف اس گھنے اور گہرے جنگل میں شہزادی کو رونے پر مجبور کر گیا۔ وہ روتی جا رہی تھی، چلتی جاتی تھی کہ شاید جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ اسے مل جائے، لیکن راستہ تو نہ ملا۔ اچانک شہزادی کے پاس کی جھاڑیوں میں ایک سرسراہٹ سنائی دی۔ شہزادی نے فوراً اپنا تیر کمان سنبھالا، اور پرندوں کی تیزی سے اڑنے کی آوازوں نے شہزادی کو یہ باور کروا دیا تھا کہ جھاڑیوں میں کوئی بہت بڑا جانور چھپا اس کا شکار کرنے والا ہے۔ خوف نے شہزادی کے تن بدن میں سنسناہٹ پیدا کر دی، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھاڑی میں کسی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر تیر چلا دیا۔ تیر کے چلتے ہی شہزادی کو ایک تیز چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ ایک انسان کی تھی۔ شہزادی کا خوف قدرے دور ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر جھاڑیاں ہٹائیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں ایک لکڑہارا اپنے دن بھر کی جمع شدہ لکڑیوں کو سمیٹتے ہوئے اس کا تیر کھا بیٹھا ہے۔ شہزادی کا تیر اس کی ران میں لگا تھا۔ صد شکر کہ تیر مہلک ثابت نہیں ہوا، لیکن شہزادی دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس جوان لڑکے کو اس طرح جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی۔
شہزادی کو فطرتاً غصہ آیا اور اس نے اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، اے لکڑہارے، آخر تم اس جھاڑی میں چھپ کر کیا کر رہے تھے، جبکہ تم دیکھ رہے تھے کہ میں ایک پریشان حال شہزادی ہوں جو راستے کی تلاش میں بھٹک رہی ہوں۔ لکڑہارا درد سے کراہ رہا تھا۔ جب اس نے شہزادی کی یہ باز پرست سنی تو بجائے خوفزدہ ہونے کے اس نے سینہ تان کر شہزادی کو دیکھا اور جواب دیا، شہزادی صاحبہ، جتنا یہ جنگل آپ کا ہے اتنا ہی یہ ہمارا بھی ہے۔ ہم محنت کش لوگ یہاں سے اپنا رزق چن کر لے جاتے ہیں اور آپ امیر لوگ یہاں صرف سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ میں یہاں جھاڑی میں چھپ کر آپ کو اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ کی خوبصورتی نے مجھے اتنی جرأت نہ کرنے دی تھی کہ میں آگے بڑھ کر آپ سے کوئی سوال کرتا۔ میں محل کا راستہ تو جانتا ہوں اور اس جنگل سے نکلنے کا راستہ بھی، لیکن میں آپ کے حسن کے داؤ پیچ سے نکلنا بھول گیا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو اس کی ایک دھڑکن الگ لے پر چلنے لگی۔ لکڑہارا خوبصورت اور جواں سال تھا۔ شہزادی نے اب تک صرف شہزادوں، بادشاہوں کو اور شاہی لوگوں کے ساتھ ہی زندگی بسر کی تھی اور ایک عام آدمی کے ساتھ پہلی دفعہ مل رہی تھی۔ اس نے حیرت سے لکڑہارے کے معمولی کپڑوں کو دیکھا اور اس کے پاس پڑی لکڑیوں کی گٹھری کو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر لوگ اس طرح بھی کیسے گزارا کر سکتے ہیں۔ شہزادی کو افسوس ہوا کہ اس نے ناحق ایک غریب لڑکے کو تیر مار کر زخمی کر دیا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر لکڑہارے کی ران سے تیر کھینچ کر باہر نکالا۔ خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور لکڑہارا درد سے کراہ اٹھا۔ شہزادی نے اپنے لباس کا ایک ٹکڑا لکڑہارے کی ران پر کس دیا تاکہ اس کا خون رک جائے۔ کچھ دیر بعد جب لکڑہارا چلنے کے لائق ہوا تو شہزادی نے اسے معذرت کی کہ اسے دیکھے بغیر تیر نہیں چلانا چاہیے تھا، مگر لکڑہارا تو پہلے ہی اس کے حسن سے گائل ہو چکا تھا۔ تیر نے اس کا کیا بگاڑ لینا تھا۔ اس نے شہزادی کی معذرت قبول کر لی اور لڑکھڑاتے قدموں سے شہزادی کو لے کر جنگل کے باہر کی طرف چلنے لگا۔ شہزادی اور لکڑہارے کی اس ملاقات نے ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ جب شہزادی اپنے محل میں پہنچی تو اسے اپنے محل کی اونچی دیواروں سے وحشت ہونے لگی۔ اسے بس یاد تھا تو جنگل کا وہ ہرا بھرا سما جہاں اس نے غریب لکڑہارے کو اپنا دل دے دیا تھا۔ دوسری طرف لکڑہارے کی حالت بھی غیر تھی۔ وہ بھی شہزادی کے حسن سے بے حد متاثر تھا اور اس کا دل بھی ایک الگ ہی دھن پر دھڑک رہا تھا، مگر دونوں کے سماجی فاصلے اس قدر شدید تھے کہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ شہزادی اور لکڑہارے کی اس محبت کو پنپتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ شہزادی روز لکڑہارے سے ملنے جنگل جانے لگی اور لکڑہارا بھی اس سے ملنے کے لیے بہانے کرنے لگا، لیکن کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائی نہیں چھپتا۔ بالکل اسی طرح شہزادی اور غریب لکڑہارے کی محبت کی اس داستان کو سپاہیوں نے بانپ لیا، اور ایک روز جب شہزادی جنگل سے واپس پہنچی تو اس نے اپنے باپ کو راہداری میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے پایا۔ بادشاہ کے چہرے کی سنجیدگی نے شہزادی کو اشارہ دے دیا کہ اس کا باپ اس کی پوشیدہ محبت کے بارے میں جان چکا ہے۔ شہزادی اس دن کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی۔ شہزادی نے جب اپنے باپ کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھی تو خود کو تیار کر لیا کہ وہ اپنے باپ کو اس طرح لکڑہارے سے شادی کرنے کے لیے راضی کرے گی۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا کہ وہ روز جنگل میں آخر کیا کرنے جاتی ہے۔ شہزادی نے بات کو گول مول کرنے کی بجائے اپنے باپ کو سیدھا سیدھا جواب دیا کہ وہ جنگل میں ایک لکڑہارے سے ملنے جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ نہ صرف شہزادی بلکہ لکڑہارا بھی شہزادی کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ بھی شہزادی سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ اس کی خوبرو بیٹی جو اس پوری سلطنت کی ملکہ بننے والی ہے، اس نے شادی کرنے کے لیے ایک غریب لکڑہارے کو چنا ہے، اور نہ صرف چنا ہے بلکہ اس سے روزانہ ملاقات کرنے بھی جاتی ہے، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھا جس کے چہرے پر محبت کی سرخی بکھری ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک باپ کی محبت تو جاگی، لیکن جلد ہی ایک سلطنت کا حاکم اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اس کی بیٹی نے غریب لکڑہارے سے شادی کر لی تو کیا عزت رہ جائے گی؟ آخر کیا وہ غریب لکڑہارا اس کی خوبصورت بیٹی کے لائق بھی ہے؟ ان سوچوں نے بادشاہ کے اندر کے پیار بڑے جذبات کو ختم کر دیا، اور باقی رہ گئے تو صرف پریشانی اور نفرت انگیز جذبات۔ وہ بھی اس غریب لکڑہارے کے متعلق بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ اس مال و دولت اور سلطنت کی قربانی دے کر ایک غریب لکڑہارے کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے؟ جس پر شہزادی نے جواب دیا کہ ہاں، اسے مال و دولت اور متاع سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف اپنے دل کی بات سننا چاہتی ہے۔ ہاں، لیکن وہ اپنے باپ سے بے حد محبت بھی کرتی ہے اور وہ بادشاہ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی۔ شہزادی باپ اور لکڑہارے کی محبت میں پس رہی تھی۔ وہ دونوں کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے دولت اور سلطنت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے اپنی بیٹی کو وہاں سے رخصت کر دیا اور خود اپنے دربار خاص میں بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کرنے لگا کہ آخر اس مسئلے سے وہ کیسے جان چھڑوائے، اور اپنی بیٹی سے بھی کسی قیمت پر بدظن نہیں ہونا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ شہزادی کی شادی ایک لکڑہارے سے کر سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم بادشاہ نے وزیر کو بلا بھیجا۔ بادشاہ نے وزیر سے رائے طلب کی کہ آخر وہ اس گمبھیر مسئلے سے کیسے نکلے۔ وزیر کے دل میں شہزادی کے لیے باپ کی شفقت نہیں تھی، بلکہ وہ صرف ایک خادم ہونے کی حیثیت سے بادشاہ کی بھلائی کی بات کر سکتا تھا، جو کہ اس نے کی۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شہزادی کو اطلاع دیے بغیر لکڑہارے کو غائب کر دیا جائے۔ جب بہت عرصے تک شہزادی کو لکڑہارا نہیں نظر آئے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے اسے دھوکہ دے دیا اور یہ سلطنت چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا۔ اس طرح سے شہزادی کے دل میں اپنے باپ کے خلاف بھی نفرت پیدا نہیں ہوگی اور وہ لکڑہارے کو بھی رفتہ رفتہ بلا دے گی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے اس بات کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ وہ لکڑہارے کو اس ملک سے ضرور نکالے گا، لیکن وہ اپنی بیٹی سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ اسے سچ سچ بتائے گا کہ وہ لکڑہارے سے اس کی شادی نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ اس لکڑہارے کو اس ملک سے نکال رہا ہے۔ بادشاہ کو بھروسہ تھا کہ اس کی بیٹی اس سے بے حد محبت کرتی ہے اور وہ ایک لکڑہارے کے مقابلے میں کبھی بھی اپنے باپ کے دل کو نہیں توڑے گی۔ وزیر جہاں دیدہ اور عقل مند تھا، لیکن یہ بات بھی جانتا تھا کہ بادشاہ اپنی ضد کا پکا ہے۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ وہی کرے گا۔ چنانچہ وزیر نے حامی بھر لی اور یہی کہا، بادشاہ سلامت، آپ شہزادی کو اطلاع دے دیجئے، ہم لوگ لکڑہارے کو ملک سے غائب کر دیتے ہیں۔ شہزادی بادشاہ کی اس بات سے بے خبر اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ اس کا باپ اتنی آسانی سے اس کی شادی لکڑہارے سے نہیں ہونے دے گا، لیکن وہ یہ محسوس کرتی تھی کہ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ بیٹی کی خوشی کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ آرام سے پی لے گا۔ شہزادی کو پتہ نہ تھا کہ اس کے دل کی دنیا اگلی صبح تک ختم ہو جانے والی ہے۔ نیا دن شروع ہوا اور شہزادی اپنی سہیلیوں کے ہمراہ حسب معمول جنگ کی طرف گئی۔ شہزادی نے اپنی ٹوکری میں کئی پھول چنے اور اپنی مخصوص جگہ بیٹھ کر لکڑہارے کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس دن شہزادی کا انتظار بے سود ثابت ہوا۔ لکڑہارے کو نہ آنا تھا، وہ نہ آیا۔ شام ڈلے شہزادی اپنے انتظار سے تھک ہار کر جب اپنے گھر کو لوٹی تو اس نے دیکھا کہ راہداری میں اس کا باپ کل کی طرح ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزادی کے دل میں ایک کھٹکا سا ہوا، وہ جان گئی کہ بادشاہ نے لکڑہارے کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کر دیا ہے۔ شہزادی کا دل مچل گیا۔ اس نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ کیا واقعی اس نے لکڑہارے کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ آج جنگل میں شہزادی سے ملنے نہیں آ سکا تھا۔ بادشاہ چونکہ پہلے ہی یہ عہد کر چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے جھوٹ نہیں بولے گا اور اس کو سچ سچ بتائے گا کہ اس نے لکڑہارے کو ملک سے باہر نکال دیا ہے، تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی بیٹی سے کہا، پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں لکڑہارے کے لیے محبت بڑے جذبات تھے، لیکن تمہاری اس سے شادی کسی بھی طرح ہماری سلطنت کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اس غریب لکڑہارے کو آج صبح اس کے گھر والوں سمیت ملک بدر کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے اور تمہیں بھی جاننے کی ضرورت نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو۔ یہ سب کچھ میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ بادشاہ کی ان باتوں سے شہزادی کو محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ ایک اچھی بیٹی بھی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے نظر نہیں اٹھائی اور اس نے خاموشی سے اپنے باپ کا فیصلہ تسلیم کر لیا۔ لیکن اس روز کے بعد سے شہزادی کو ایک خاموشی لگ گئی، ایک ایسی خاموشی جو اندر ہی اندر گھن کی طرح اس کو کھانے لگی۔ رفتہ رفتہ شہزادی بستر سے جا لگی۔ وہ لکڑہارے کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال سکی اور اپنے باپ کے سامنے بغاوت کا جذبہ بھی پیدا نہ کر سکی۔ ان دونوں کی محبت نے شہزادی کو اندر سے ختم کر دیا اور وہ جوان سال میں ہی بستر سے لگ کر موت کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادی نے جب اپنی یہ داستان مکمل کر لی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہزادی کا چہرہ دیکھا، وہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایک شرعی اصولوں پر کاربند انسان تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بادشاہ کے اس عمل پر سخت ناراض تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے یہ سب کچھ اپنی سلطنت اور اپنی عزت بچانے کے لیے کیا ہے، حالانکہ اگر وہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا تو سلطان کو اس کے عمل پر کوئی افسوس نہ ہوتا۔ لیکن شہزادی چونکہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی تو وہ بھی اس وقت صرف اور صرف لکڑہارے کو ہی پانا چاہتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ ساری داستان سنی تو اسے شہزادی کا اصل مرض سمجھ میں آ گیا، اور یہ بھی کہ شہزادی کا علاج اس طرح سے ممکن ہے۔ اس نے خاموشی سے شہزادی کی رہائش گاہ کو چھوڑ دیا اور واپس اپنی رہائش گاہ میں چلا گیا۔
اگلی صبح جب بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے دریافت کیا کہ اس نے شہزادی سے کیا بات کی، تو سلطان نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا مرض بن گیا ہے، اور یہ بھی کہ شہزادی کا علاج کس طرح سے ممکن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادی ایک سنگین مرض میں مبتلا ہے، جس کا علاج کسی طبیب یا حکیم کے پاس نہیں، بلکہ پرانی کہاوتوں کے مطابق شہزادی کا علاج ایک ایسے لکڑہارے کی مدد سے کیا جا سکتا ہے جو عرصہ دراز ہوا اپنا ملک چھوڑ کر در بدری کی زندگی بسر کر رہا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو سٹ پٹا کر رہ گیا، اور اس کے ذہن میں فوراً سے اسی لکڑہارے کا خیال آیا کہ کہیں وہی لکڑہارا تو شہزادی کی بیماری کی وجہ نہیں، اور کیا واقعی لکڑہارے کی واپسی سے اس کی دل عزیز بیٹی صحت مند ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اس وقت سوائے اپنی بیٹی کی زندگی کے اور کسی چیز کی تمنا نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے فوراً سے سلطان کو یہ درخواست کی کہ جس طرح سے بھی چاہے ممکن ہو لکڑہارے کو بلا کر شہزادی کا علاج کروایا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور بادشاہ کے حکم کے تحت وزراء اور بادشاہ کے خاص آدمی اس لکڑہارے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ کئی روز کی جدوجہد اور تلاش بسیار کے باوجود جب لکڑہارے کا کچھ پتہ نہ چلا تو بادشاہ کی امیدیں جواب دینے لگی۔ دوسری طرف شہزادی کی حالت بھی دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور اب اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی اثرات نظر نہیں آتے تھے۔ اس صورتحال میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہانت سے ایک اور فیصلہ کیا، اور انہوں نے سوچا کہ وہ خود جا کر لکڑہارے کو تلاش کر کے لے کر آئیں گے۔ لکڑہارے کا ایک بار شہزادی سے ملنا بے حد ضروری تھا تاکہ شہزادی کی بیمار دل کو سکون آ جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نیک دلی کے بطور پہچانے جاتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کام کو انجام دینے کی ٹھانی اور بہت سے افراد کو اپنے ساتھ لے کر جنگلوں میں لکڑہارے کی تلاش میں نکل گئے۔ کئی روز کی تلاش بسیار کے باوجود جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو لکڑہارے کا کچھ پتہ نہ چلا تو ان کا دل کھٹک گیا اور انہوں نے ایک جنگل میں قیام کیا۔ اس رات سلطان نے خوب دیر تک اس بارے میں سوچا اور اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ سلطان نے اس رات دیر تک قیام کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر اللہ نے خواب میں اس لڑکی کا چہرہ سلطان کو دکھایا تھا تو اس کی مدد کا کوئی سبب ہی بنا دے گا۔ اس دعا کا کرنا تھا کہ سلطان کو ایسا لگا کہ جیسے انہیں ان کے کسی سوالات کے جواب مل گئے۔ اگلی صبح سلطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانی سی جھونپڑی تھی۔ سلطان نے جھونپڑی کا پردہ اٹھانے سے پہلے زوردار آواز سے اجازت طلب کی تو ایک بوڑھی سی عورت اندر سے باہر نکلی۔ اس نے سلطان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے اور وہ جھونپڑی والوں سے کیا چاہتا ہے۔ سلطان نے اپنا تعارف کروایا اور یہ بھی کہ وہ ایک لکڑہارے کا پیچھا کرتے ہوئے اس جنگل تک پہنچا ہے، اور اس کی اطلاعات کے مطابق وہ لکڑہارا اپنا ملک بدر ہونے کے بعد اس جنگل میں آ کر قیام پذیر ہوا تھا۔ سلطان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بوڑھی عورت رونے لگی۔ اس نے کہا کہ سلطان، آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، یہ بالکل اسی لکڑہارے کا گھر ہے، اور جب ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیا گیا تھا تو ہمیں کوئی جائے پناہ نہ ملی اور ہم بحالت مجبوری اس جنگل میں آ کر یہ جھونپڑی لگا کر بیٹھ گئے۔ بوڑھی عورت کی آواز میں ایسا قرب تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سن کر دنگ رہ گیا۔ سلطان نے اس عورت سے دریافت کیا کہ یہاں آ کر بسنے کے بعد آپ لوگوں پر کیا گزری، اور وہ غریب لکڑہارا کہاں ہے جس نے شہزادی سے محبت کی، جرم کی سزا کے طور پر جلاوطنی بھگتی تھی۔ بوڑھی عورت نے بھیگی آواز میں سلطان کو جھونپڑی کے اندر کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سلطان کو اندر جھانکنے کا کہہ رہی تھی۔ سلطان نے جھونپڑی کا ہستہ حال پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر سلطان کے ہاتھ پر بجلی بن کر گرا۔ اندر ایک پرانی سی چارپائی پر ایک لڑکا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا لیٹا تھا، یوں لگتا تھا جیسے موت سے بس کچھ ہی دنوں کی دوری پر تھا۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی سلطان نے پہچان لیا کہ یہ وہی لکڑہارا ہے جسے شہزادی سے محبت کی سزا ملی تھی، اور وہ اس طرح یہاں جھونپڑی میں پڑا اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا، وہ بھی جوانی کے اس عالم میں۔ سلطان نے ہمدردی سے اس لڑکے سے دریافت کیا کہ آخر کس چیز نے اسے ان حالوں تک پہنچایا، جس پر اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے شہزادی یا شہزادی کے باپ بادشاہ کے متعلق کوئی برا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالا۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس لڑکے اور اس کی ماں کو اپنے ساتھ شہزادی کے گھر یعنی کہ بادشاہ کے محل میں لے کر جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی امن پسندی اور انصاف کی بدولت مشہور تھے، انہیں کسی صورت یہ منظور نہ تھا کہ یہ بے گناہ لڑکا اس طرح یہاں موت کے منہ میں چلا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس عورت اور اس کے بدحال بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور ملک اسکلان کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب یہ لوگ ملک اسکلان پہنچے اور بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس غریب لکڑہارے کو لے کر واپس لوٹ آیا ہے تو بادشاہ کی خوشی دیدنی تھی۔
اور یہ جانتا تھا کہ اس لکڑہارے کو دیکھتے اس کی شہزادی بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے کیے گئے ظلم نے لکڑہارے کا کیا حال کیا ہے۔ اور جب اس نے لکڑہارے کا برا حال دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا کہ بادشاہ، یہ تیری زیادتی کے سبب ہوا ہے، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ تو ایک بے گناہ کو صرف اس لیے اس کے ملک سے وطن بدر کرتا کہ وہ تیری بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس تھا، کیونکہ اندر سے وہ بھی ایک دردمند دل رکھتا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ لکڑہارا موت کے منہ میں جانے کے قریب تھا، اور دوسری طرف شہزادی کی بھی صحت کی بحالی کی کوئی اطلاعات نہیں تھی۔ بادشاہ نے اس غریب لکڑہارے اور اس کی ماں سے معافی مانگی اور انہیں بڑی شان و شوکت سے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ بڑے سے بڑا طبیب منگوا کر اس نے لکڑہارے کے علاج پر مقرر کروا دیا، لیکن جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ طبیبوں کے علاج سے درست نہیں ہوتے۔ جب شہزادی کو اطلاع ملی کہ اس کی محبت میں مارا مارا پھرنے والا غریب لکڑہارا موت کو گلے لگانے کے قریب ہے، تو یکلخت اس میں اتنی ہمت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے مرنے سے پہلے اسے آخری بار دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے جب اس چیز کو محسوس کیا کہ اس کی بیٹی لکڑہارے سے ملنا چاہتی ہے، تو اس بار اس نے اپنی بیٹی کو منع نہیں کیا اور خود اپنی شہزادی کو اس غریب لکڑہارے سے ملنے کی اجازت دی۔ جب یہ دونوں بدقسمت نوجوان ایک دوسرے سے ملے تو ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر رو پڑے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو صحت کی دعا دیتے۔ دونوں کی زندگی کے کئی قیمتی سال ضائع ہو چکے تھے۔ شہزادی نے لکڑہارے کو کئی تسلیاں دی کہ ملک کے بہترین طبیب اس کا علاج کر دیں گے۔ دراصل لکڑہارے کی اس حال کو دیکھ کر شہزادی کو اپنا غم بھول گیا، اور ویسے بھی وہ تو صرف انجانے میں اس کے چلے جانے کی وجہ سے صدمے میں تھی۔ اب جب اس نے لکڑہارے کو اپنے سامنے دیکھا تو اسے اپنی حالت بھول گئی اور لکڑہارے کی حالت کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ لیکن چند دن گزرنے کے بعد ہی لکڑہارا صحت یاب نہ ہو سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدمے سے شہزادی کا برا حال ہو جاتا، لیکن اس کا دل قرار پا چکا تھا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ زندگی میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ صحت سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت نہیں۔ لکڑہارے کی موت سے پہلے اس کی ملاقات نے شہزادی کے دل کو ایک تسکین بخش دی تھی، اور اس کی مرتی ہوئی روح دوبارہ سے زندہ ہو گئی۔ اسے اپنے باپ سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں تھی، کیونکہ اس نے وزیر کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ لکڑہارے کو ملک بدر کر دیتا۔ بادشاہ نے لکڑہارے کی آخری رسومات کو اپنی روایات کے مطابق انجام دیا، گو کہ وہ اس کی زندگی میں دماد نہ بن سکا، لیکن اس کی موت کے بعد بادشاہ کو شدید شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ شہزادی بھی روز بروز صحت مند ہونے لگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ ملک کے اسکلان میں اس کی ضرورت اب ختم ہو چلی ہے، تو اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی۔ سلطان نے بادشاہ سے اجازت چاہتے وقت یہ کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں کسی بے گناہ پر ظلم نہ کرے، اور اگر اسے لگے کہ کسی کی وجہ سے اس کے اپنے گھر سلطنت یا بادشاہت کو خطرہ ہے، تو عدل اور انصاف اور مدنی فیصلے کرے، نہ کہ اس طرح کے فیصلے کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس لکڑہارے سے دور کرنے کے لیے غریب لکڑہارے کو ہی ملک سے نکال دیا۔ وہ چاہتا تو اپنی بیٹی کو سمجھا سکتا تھا، وہ چاہتا تو لکڑہارے کو سمجھا سکتا تھا، یا پھر ان دونوں کے معاشی فرق کے باوجود دونوں کی شادی کروا کر بڑے پن کا ثبوت بھی دے سکتا تھا، لیکن بادشاہ نے ایسا نہ کیا اور اس کی بڑی قیمت ادا کی۔ لکڑہارے کی موت نے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ عجیب سلوک کیا، بجائے اس کے کہ وہ موت کے قریب ہوتی وہ ٹھیک ہونے لگی، کیونکہ اس کے دل کو ایک عجیب سا قرار آ گیا تھا۔ کسی انسان کے کھو جانے سے انسان کے دل کو جو بے قراری لاحق ہوتی ہے، اس کو واپس پا کر شہزادی کے دل کو سکون لاحق ہو گیا۔ اب چاہے اس لکڑہارے کی موت واقع ہوگی تھی، لیکن شہزادی یہ بات جان چکی تھی کہ آخری دم تک لکڑہارا شہزادی سے محبت کرتا تھا، اور اس کے دل میں شہزادی کے لیے دھوکے نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ شہزادی نے یہ بات بھی جان لی تھی کہ اس کا باپ بادشاہ ملکی معاملات کے تحت مجبور تھا، اور اس کی شادی ایک لکڑہارے کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت انگیز جذبات نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اچھی بیٹی کی طرح اپنے باپ کے مسائل سے واقف تھی۔ اس نے اپنے دل کو پرسکون کر لیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی ٹھیک ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا نکھار پیدا ہوا، اور وہ اپنے باپ سے پہلے کی طرح پیار کرنے لگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عدل اور انصاف اور غریبوں کے لیے رحم کے جذبات ابھر کر سامنے آئے۔ وہ اپنے وقت کی بے مثال ملکہ ثابت ہوئی، اور یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کے درست فیصلوں کی وجہ سے ہوا، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے محبت کے رشتے سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ ہر رشتے کا کوئی نام ہو، ہاں شرعن لحاظ سے کچھ رشتے جائز نہیں ہوتے، لیکن اسلام ان کو قابل قبول بنانے کے لیے کئی شرطیں موجود ہیں، اور اسلام نے ذات پات اور دولت کے فرق کی وجہ سے شادی نہ کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیر اور خاص بندوں کے ہمراہ اپنے ملک لوٹ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی شاندار فتوحات کی، جس میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا قصہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔
یہ وہی قسطنطنیہ ہے جہاں آج ظلم اور بربریت کی عجیب داستان رقم ہے، اور ہمیں ایک ایسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو نہ صرف ایک عام آدمی کے گھر رات کو جا کر اس کے روتے بچوں کو کھانے کا بندوبست کرے۔ دوستو، روزانہ ایک نیا سچا اور سبق آموز واقعہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔